لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، بے شک ضرور تمہاری آزمائش ہوگی تمہارے مال اور تمہاری جانوں میں، یعنی جو حقوق ہیں، بندوں کے حقوق، اللہ کے حقوق، اس کو ادا کرنے میں بھی امتحان ہے، جو فرائض واجبات سنت مؤکدہ ہیں اس کو ادا کرنے میں بھی مشقتیں ہیں، گناہ صغیرہ و کبیرہ سے بچنے میں بھی مشقتیں ہیں، اسی طرح دنیا میں نقصانات ہوتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، خطرات ہوتے ہیں، قتل، رنج، غم وغیرہ سے مومن کا امتحان ہوتا ہے، تاکہ مومن اور غیر مومن میں امتیاز ہو جائے اور یہ واضح ہو جائے کون اللہ پر ایمان لانے والا ہے، کون اس پر بھروسہ کرنے والا ہے۔ مسلمانوں کو یہ خطاب اس لیے فرمایا گیا کہ زندگی میں آنے والی مصیبتیں اور مشکلات ان پر آسان ہو جائیں اور ان مشکلات پر صبر کرنا مومنوں کے لیے آسان ہو، اس لیے پہلے سے خبردار کیا گیا۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، بے شک ضرور تمہاری آزمائش ہوگی تمہارے مال اور تمہاری جانوں میں۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور ضرور بضرور تم سنو گے ان لوگوں سے جنہیں پہلے کتاب دی گئی، یعنی یہودیوں، عیسائیوں، توریت انجیل کے ماننے والوں سے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرکوں سے سنو گے، اذًا کثیرا، بہت کچھ برا سنو گے، یعنی وہ تانے دیں گے، طنز کریں گے، تمہارا دل دکھائیں گے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم صبر کرو اور بچتے رہو، یعنی گناہ سے بچتے رہو، تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا اور کوئی تمہیں کچھ نقصان نہ دے سکے گا۔ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ بڑی ہمت کا کام ہے، صبر کرنا اور گناہوں سے بچنا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور یاد کرو جب اللہ نے عہد لیا ان سے جنہیں کتاب عطا ہوئی، جنہیں کتاب دی گئی، اللہ نے ان سے عہد لیا۔ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، تم ضرور اسے لوگوں سے بیان کر دینا اور نہ چھپانا۔ اللہ تعالیٰ نے علماء توریت اور انجیل پر، توریت اور انجیل کے جو ماننے والے علماء تھے ان پر واجب کیا تھا کہ ان دونوں کتابوں میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلالت کرنے والے جو دلائل ہیں وہ لوگوں کو خوب اچھی طرح شرح کر کے وہ سمجھا دیں اور ہرگز نہ چھپائیں۔ یعنی یہ ان پر حکم تھا کہ بار بار یہ باتیں لوگوں کو بیان کی جائیں تاکہ لوگوں کو یہ مضامین یاد ہو جائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور آپ کی نعت کا ذکر اچھی طرح لوگوں کو یاد کرائیں اور ہرگز نہ چھپائیں۔ لیکن ان لوگوں نے دنیا کی ذلیل دولت کی خاطر حضور کی تعریف اور اوصاف اور آپ کی نعتوں کو چھپایا۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، تو انہوں نے اسے اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، اس عہد کو فراموش کر دیا۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے ذلیل دام حاصل کیے اور رشوتیں لے کر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو چھپایا، وہ اوصاف جو توریت اور انجیل میں موجود تھے۔ کیونکہ جب یہ ایسی باتیں بتاتے تھے تو یہودی اور عیسائی قوم کے سردار ناراض ہوتے تھے، جو حق بات کرتا اس سے وہ ناراض ہوتے، اور جو حق باتوں کو چھپاتا تھا وہ خوش ہوتے تھے، ان کو نذرانے اور رشوتیں دیتے تھے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ کئی ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں لیکن علماء سو ہیں،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان نہیں کرتے، اسے چھپاتے ہیں۔ اور اسی طرح بہت سے ایسے لوگ ہیں جو حق بات کو چھپاتے ہیں۔ ناموس رسالت کا مسئلہ ہو، حکومت اگر خلاف شرع کام کرے تو اس کی مذمت کرنے کا مسئلہ ہو، تو وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں، اس لیے کہ پھر ان کے جو مقاصد ہیں وہ حاصل نہیں ہوتے۔ تو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ایسے لوگوں سے، حکمرانوں سے اور ایسے فساق سے جو ان کو لالچ لگی ہوتی ہے، اس لالچ کی وجہ سے حق بات کہنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، تو کتنی بری خریداری ہے کہ انہوں نے ذلیل دنیا کی دولت حاصل کی اور اپنی آخرت کو برباد کر دیا۔ کتنا برا بزنس کیا انہوں نے، کتنی بری خریداری کی۔ علم دین کا چھپانا ممنوع ہے۔ حدیث شریف میں آیا کہ جس شخص سے کچھ دریافت کیا گیا جس کو وہ جانتا ہے اور اس نے اس کو چھپایا، روز قیامت اس کے آگ کی لگام لگائی جائے گی۔ علماء پر واجب ہے کہ اپنے علم سے فائدہ پہنچائیں اور حق ظاہر کریں، اور کسی فاسد مقصد کے لیے اس میں سے کچھ نہ چھپائیں۔